وہ لوگوں کا ایک چوچلا یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کو یعنی محبوب والے خدا کو، انبیاء اور اولیاء کو دور سے پکارنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دور سے صرف رب سنتا ہے اور کوئی نہیں سن سکتا، اس لیے دور سے خدا کے بندوں کو پکارنا یہ شرک ہے۔ تو آؤ آپ کو رب کا قرآن بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں، ہمارے قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ منقول ہے اور مذکور ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ چلے، آپ کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، اور ایک چونٹی نے آپ کے لشکر کو دیکھ کے چونٹیوں کو کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چونٹی دوسری چونٹیوں کو کہنے لگی کہ اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری کی وجہ سے مجھے کچل ڈالے۔ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو مسکرا پڑے۔ چونٹی کی جب بات سنی آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جب چونٹی کی بات سنی تو مسکرا پڑے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے چونٹی کی یہ آواز 3 میل سے سن لی، چونٹی کی یہ بات 3 میل سے سن لی تھی۔ ہمارے تو پاس پھرتی رہتی ہیں چونٹیاں، صبح و شام ہر وقت ہمارے پاس پھرتی ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کچھ بول بھی رہی ہیں یا نہیں بول رہی۔ اللہ کی مخلوق کیا اس میں باتیں تو کرتی ہوں گی، بولتی ہوں گی، باتیں کرتی ہوں گی، مگر ہمیں خبر نہیں ہے۔ لیکن قربان جائے اللہ کے نبی کی سماعت پہ 3 میل سے چونٹی کی آواز سن کے مسکرا رہے ہیں۔ تو بھلا بتائیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے محبوب بندے دور سے سن سکتے ہیں یا نہیں؟ ہماری پکار نہیں، چونٹیوں کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں۔ اور پھر آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اور آسان کر دیا ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھا ایک عام انسان موبائل کے ذریعے اسی ہزاروں میل دور سے بولنے والے کی آوازیں سن رہا ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھا ایک عام سا بندہ مادہ پرست، وہ موبائل کے ذریعے اس کی آوازیں سن رہا ہے، جیسے وہ بول رہا ہے اسی وقت سن رہا ہے۔ تو بھلا بتائیے جب مادیت کا عالم یہ ہے تو جہاں روحانیت کا اذکار فرما ہو وہاں سماعت کا عالم کیا؟